السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، چینل کی ریکارڈنگ کے لیے بہت دنوں کے تعطل کے بعد آج آواز کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے مخاطب ہونے کے لیے ایک بار پھر زندگی، صحت، جذبہ اور صرف اسی کی رضا کے لیے اس ہی نے توفیق دی ہے، الحمدللہ۔ رمضان المبارک میں ریکارڈنگ میں گیپ آنے کے بارے میں سوچا تو تھا دورہ قرآن کی مصروفیت کی وجہ سے، مگر رمضان المبارک جیسے گزرا اس کے بارے میں بالکل گمان نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد آیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ پتہ چلا کہ ایک تو بندہ اپنے لیے خود سوچتا ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اس کا ہر حکم اس کی حکمت، اس کی رحمت اور اس کی کبریائی کا مظہر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک سے 15 دن پہلے ہی بخار ہونے کی صورت میں جب ٹیسٹ کروایا تو کرونا پازیٹیو آیا۔ صرف میرا ہی نہیں بلکہ گھر میں 3 افراد کا، میرا، میرے شوہر کا اور بیٹی شہلا کا بھی کرونا پازیٹیو آیا۔ لیکن رب کریم کی یہ رحمت تھی کہ گھر میں 2 افراد، بیٹے اور بہو کو اس نے اپنے کرم سے محفوظ رکھا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا، یہ اس کا کرم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ عافیت عطا فرمائے اور ہر ماں جائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے اس بیماری، اس تکلیف سے اور اس وبائی مرض سے، آمین۔ انسان دکھ میں رب کریم سے بہت قریب ہوتا ہے۔ پھر کرونا تو وہ بیماری ہے جس میں انسان کو دنیا کی مصروف ترین زندگی، اور ایسی مصروف کہ آج کے انسان کے پاس، کسی انسان کے پاس بھی ایک لمحہ آج رک کر سوچنے کی فرصت نہیں ہے۔ مگر ان بھاگتے لمحوں میں جب رب کریم کی طرف سے اس بیماری کا حکم آ جاتا ہے تو انسان کے بھاگتے قدم تھم جاتے ہیں۔ کرنٹائن میں تنہائی کے یہ لمحے انسان کو بہت کچھ عطا کر جاتے ہیں۔ انہی لمحوں کو آپ سے شیئر کرنے کے لیے میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ میں 1.5 ماہ بستر پر رہی۔ بیماری میں آپ سب جانتے ہیں کہ جو بھی تکلیف ہوتی ہے، جو مسائل آئے، جو پیچیدگیاں آئیں، مگر ایک چیز جو میں نے محسوس کی کہ مجھے ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہر انداز میں، ہر رنگ میں مجھے نظر آئی۔ رب کریم نے خود بتایا کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ بیماری کے ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمائی ہوئی بات مجھے 100% سچ لگی۔ دل نے پکارا، وہ ذات تو رحمت ہی رحمت ہے۔ انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ بیماری، تکلیف رب کریم کی طرف سے امتحان ہے۔ یہ سب امتحان زندگی کے پرچے ہیں۔ دکھ، بیماری مانگنی نہیں چاہیے، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیماری، دکھ یا تکلیف آ جائے تو اسے ہم حکم ربی سمجھیں۔ اس کے حکم کے بغیر تو کوئی پتا بھی نہیں گر سکتا۔ ہر حکم اور پھر اس کے ہر حکم میں اس کی حکمت اور رحمت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی ہر رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ ہم کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھائیں، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس کی حکمتیں ہماری سوچ سے بالا تر ہیں۔
تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا بس ایک گمراہ نہ کرنا، مجھے سب کچھ عطا کرنا بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ رب کریم اپنے بندے پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اس نے تو اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ بیماری، تکلیف، تنہائی کے ان لمحوں میں نے رب کریم سے جو قلبی تعلق محسوس کیا تو بستر پر لیٹے ہوئے چشم تصور میں میرے سامنے ایک نقشہ کھنچ رہا تھا، ایک بہت بڑے گھر کا نقشہ جس کا نام کائنات ہے، جس کے بنانے، سنوارنے، چلانے والے کو ہم آغاز شعور ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ چشم تصور میں کائنات کا حسن میری آنکھوں کے سامنے ایک مکمل تصویر کھینچ رہا تھا۔ خوبصورت نیلگوں آسمان، بلند و بالا پہاڑ، بہتے ہوئے چشمے، گرتی ہوئی آبشاریں، پھلوں سے لدے بلند و بالا درخت، حد نگاہ تک گندم اور اناج کی فصلیں، انواع و اقسام کے پھل، ہر طرح کی نباتات، رات کی سیاہ چادر، دن کا روشن اجالا، موسموں کا تغیر، بادلوں کا امٹ کر آنا اور زمین اور کھیتوں کھلیان کو سیراب کر کے پھلوں اور فصلوں سے بھر دینا۔ رب کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتیں گننے لگو تو تم اس کا شمار بھی نہ کر سکو۔ دل نے سوچا یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے، آپ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے۔ قرآن پاک کی آیات مجھ سے مخاطب ہوتی چلی گئیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو روشن چراغ بنایا۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر گاڑ دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے تمہارے لیے دن کو معاش بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ہمیں بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، مَتَاعًا لَکُمْ وَلِأَنْعَامِکُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے ہے۔ رب کریم نے بتایا یہ ساری نعمتیں اے بندے میں نے تجھے بن مانگے عطا کر دی ہیں، میں نے تمہارے لیے رزق کے تمام تر انتظامات تمہیں بن مانگے عطا کر دیے ہیں۔ کائنات کی تمام قوتیں تمہارے رزق کے لیے دن رات وہ کام پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، تم صرف رزق کے لیے کوشش کرو اور پھر بھروسہ مجھ پر کرو، مجھ پر توکل کرو، اس کے لیے فکر نہ کرو۔ رزق دینے والا میں ہوں، تمہیں بھی اور ہر ذی روح کو۔ میں پتھر کے کیڑے کو پتھر میں، پرندوں کو فضاؤں میں، مچھلی کو سمندر میں رزق میں دینے والا ہوں۔ تمہارے ذمے جو کام ہے وہ یہ ہے کہ تم رب کریم کے حکموں کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم میرے حکم کی حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم اپنے نفس کو میرے حکم کے تابع کرو، تم میری مخلوق کو میری پہچان کرواؤ، تم مخلوق کو اس کے خالق کی پہچان کرواؤ، اس کی عظمت اور کبریائی کا ادراک کرواؤ، 4 سو اس کے نام کا ڈنکا بجا دو۔ رب نے فرمایا کہ تم زندگی جیو، سب کچھ تمہارے لیے ہے، مگر کیسے؟ کہ میرے حکم کے مطابق، اور طریقہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، یعنی حکم میرا اور طریقہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور رب کریم نے قرآن پاک میں انتہائی خیر خواہی اور محبت سے ایک بار نہیں بار بار سمجھایا کہ دیکھو ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ اب میرے چشم تصور میں یہ منظر آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوق اپنے خالق و مالک کے تمام تر احسانات، انعامات اور نوازشات کے باوجود اپنے کھلے دشمن شیطان کی پیروی میں اس راستے پر سرپٹ بھاگی چلی جا رہی ہے، وہ راستہ جو سیدھا جہنم کی سیاہ گہری وادیوں میں جا کر گرتا ہے۔ تاجر اپنے انداز میں، افسر شاہی اپنے انداز میں، سیاست دان اپنے انداز میں، ملازم اپنے انداز میں، جوان اپنے انداز میں دنیا ہی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا، پیسہ پیسہ، یہ میرا وہ میرا۔ انسان اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے رب کو بھول گیا، رب کے حکموں کو بھول گیا، طریقہ رسول کو بھول گیا، اور صرف دنیا کمانے ہی کے پیچھے پڑ گیا۔ اس میں اللہ کے احکام کو بھول گیا، اس میں حلال و حرام کو بھول گیا، اس راستے پر چل پڑا جو سیدھا جہنم کی سیاہ گہری وادیوں میں جا کر گرتا ہے۔ میرے چشم تصور میں تمام دنیا ایسی نظر آ رہی تھی جیسے وہ بھاگے چلے جا رہے ہیں شیطان کی پیروی میں، اور شیطان کی پیروی جو ہے وہ انسان کے جہنم کی آگ میں جا کر گراتی ہے۔ کوئی بھی ماں اگر اپنے بچے کو آگ کے الاؤ کی طرف دوڑتا دیکھے گی تو روکے گی، سمجھائے گی کہ رک جاؤ، اس راستے پر آگے نہ جاؤ، آگے آگ ہے۔ جب بچہ نہیں رکے گا تو پکڑ کر تھپڑ لگا کر کمرے میں بند کر دے گی تاکہ اس کا بچہ آگ میں جلنے سے بچ جائے۔ ماں کا اپنے بچے کو تھپڑ مارنا ظلم نہیں، خیر خواہی ہوگا۔ ماں کا اپنے بچے کو تھپڑ مارنا ظلم نہیں، خیر خواہی ہوگا تاکہ بچہ آگ میں جلنے سے بچ جائے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب ماں بلا وجہ تھپڑ نہیں مارتی، جب کوچوان اپنے گھوڑے کو بلا وجہ چابک نہیں مارتا، تو آسمان و زمین کا خالق جو ہے ہی رحمت، آسمان و زمین کا خالق جو ہے ہی رحمت، وہ اپنی پیاری ترین مخلوق انسان کے ساتھ بلا وجہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اپنی پیاری مخلوق کو کرونا یا کسی بھی صورت میں تکلیف کیوں دے گا؟ رب کریم کی ذات تو رحمت ہے۔ انسان اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے۔ رب کریم نے بھی اپنی پیاری ترین مخلوق کو جہنم کے راستے پر آگے سے آگے بھاگتے دیکھا۔ رب کریم نے دیکھا کہ وہ نہیں رک رہے تو ان بھاگتے قدموں کو تھپڑ مار کر کمروں میں بند کر دیا۔ ایسا تھپڑ، ایسا چابک کہ 6 برے اعظموں میں پھیلے 8 ارب انسان اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ ایسا تھپڑ، ایسا چابک جس نے جہاں سپر پاور ملکوں کو چاروں شانے چت زمین پر گرا دیا، وہاں کرونا پازیٹیو آنے کی صورت میں نے شہلا بیٹی کو ایک بے بس ممتا کے روپ میں اپنے بچوں سے کسی نظر نہ آنے والی رکاوٹ کے باوجود ایک دوسرے کے قریب آنے سے میں نے رکتے دیکھا، ان کے قدموں کو میں نے رکتے دیکھا۔ وہ خالق و مالک ہے، وہ خالق و مالک ہے۔ اس نے انسان کو خیر خواہی سے قرآن پاک میں بار بار سمجھایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، مگر اس نے اپنے بندوں کو شیطان کی پیروی میں بھاگتے دیکھا، اپنے حکموں کو ٹوٹتے دیکھا۔ وہ تو خالق و مالک ہے، اس نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے اس وبائی مرض کے ذریعے، اور مسجدوں کے دروازے ان پر بند کر دیے، حرمین شریف کی عبادات سے محروم کر دیا کہ سوچو، سنبھلو، سمجھو، رکو، دیکھو کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو،
رب کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، کس راستے کو تم نے اپنا رکھا ہے، کیا طریقہ ہے تمہاری زندگی کا۔ قرآن پاک میں رب کریم کے یہ الفاظ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ الفاظ جو ہستی کہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، تو یقیناً وہ ہستی رحمت ہی رحمت ہے۔ کیا محبت ہے ان الفاظ میں، ایسے جیسے ماں بچے کو گمراہی میں دیکھ کر ممتا سے بےتاب ہو کر تڑپ کر کہتی ہے کیا کر رہے ہو بچے، سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ راستہ تمہیں بھیانک انجام کی طرف لے جائے گا۔ ممتا کی محبت کی وہ تڑپ کہ اسے نقصان نظر آ رہا ہے کہ میرا بچہ اگر اس راستے پر چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا، اگر میں نے اسے سختی سے ڈانٹ کر مار کر نہ روکا تو یہ آگ کے الاؤ میں جل جائے گا۔ رب کریم نے یہی فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ۔ ان الفاظ میں رب کی رحمت و محبت کا ایک ایسا بے پناہ احساس ہے جس کی مثل نہیں ہے، اور الفاظ جو ہیں وہ احساسات کا ترجمہ کرنے سے قاصر ہیں۔ رب تو محبت ہی محبت ہے، رب تو رحمت ہی رحمت ہے۔ کورونا کی بیماری کے ان دنوں میں بستر پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اس کی طرف سے تکلیف، بیماری اور آزمائش آنا اس کا ظلم نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ تو رحمت ہی رحمت ہے، مگر جب وہ اپنے بندوں کو جہنم کے راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو رب کریم نے خود فرمایا کہ ہم تکالیف کیوں دیتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے پکڑا انہیں سختی میں اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، پھر ہم نے انہیں پکڑا سختی اور تکلیف میں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، وہ رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ پھر رب کریم کی شان کریمی کی یہ شان نہیں ہے، رب کریم کی شان کریمی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گناہ پر یا پہلے گناہ پر پکڑ لے، نہیں، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے احساس دلا کر صراط مستقیم پر لوٹ آنے کا موقع دیتا ہے، مگر جب دیکھتا ہے کہ اب ان سے توبہ کی امید نہیں ہے، اب ان میں گناہ کا احساس ختم ہو گیا ہے، تو وہ پکڑ لیتا ہے کہ کہیں میرے بندے جہنمی نہ بن جائیں۔ سورۃ واقعہ میں جب ہم نے پڑھا کہ رب کریم جب اصحاب الشمال کا ذکر کرتا ہے سورۃ واقعہ میں، تو رب کریم فرماتا ہے وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، کانو یسرون علی الحنس العظیم، وہ گناہوں پر اڑے ہوئے تھے، ان کا گناہوں پر اصرار تھا، وہ گناہوں پر دوام تھا، تو گناہوں پر دوام انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے۔ تو رب کریم اس سے پہلے کہ حتیٰ زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، رب کریم ان بیماریوں کے ذریعے، ان تکالیف کے ذریعے، ان وباؤں کے ذریعے رب کریم انسان کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، رب کریم احساسات کو بیدار کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، گناہ غذا کی طرح انسان کے وجود کا حصہ بن چکے ہیں، شراب کے روپ میں، زنا کے روپ میں، سود کے روپ میں، دھوکہ دہی کے روپ میں، کسی کو اذیت دینے کے روپ میں گناہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ سوچیں جب مسلمان والدین کے بچے بے نمازی ہوں، جب مسلمان والدین کے بچے شعائر اسلام سے نا آشنا ہوں، جب مسلمان ماؤں کے نزدیک اولاد کی تربیت کے معنی صرف انہیں اعلیٰ عہدوں کی کرسیوں پر بیٹھنے کے قابل بنانا ہو، جب مسلمان والدین کی بیٹیاں پردہ کرنے کو دقیانوسیت سمجھتی ہوں، جب مسلمان والدین کے بچے دجالی فتنوں کی یلغار میں بہتے چلے جا رہے ہوں، اور والدین صرف دنیا کمانے کے لیے کہ بچوں کے لیے یہ بنانا ہے، بچوں کے لیے یہ بنانا ہے، والدین کے پاس فرصت تک نہ ہو کہ آج بچوں کے ہاتھوں میں دجالی فتنے انہیں کس رو میں بہاتے چلے جا رہے ہیں،
اور والدین کے پاس یہ سوچنے کی فرصت تک نہ ہو تو رب کریم جھنجھوڑتا ہے تاکہ ان کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں جھک کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔